جنگ بندی کے باوجود امریکی فوج نے جنوبی ایران میں فضائی حملے کر دیے۔ میزائل لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والی ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی کارروائیاں کی گئیں۔ ایران کے شہر بندر عباس میں رات گئے کئی دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ایران نے حملوں کو جارحانہ اور بلا جواز اقدامات کہتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع میں کسی رد عمل سے گریز نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امریکی دباؤ، ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو سامنے آ گئی۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق جب ٹرمپ نے کہا کہ ابنائے ہرمز اسی صورت میں کھولیں گے جب عرب ممالک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں گے، جس کے بعد کانفرنس کال میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ٹرمپ نے ازراہ مذاق پوچھا کہ کیا سب لوگ فون کال پر موجود ہیں، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے فون بند کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر آئندہ ہفتے رابطہ کریں گے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب، قطر، ترکی اور دیگر ممالک سے رابطوں میں کہا کہ وہ ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ رب کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ مسلمانوں کو کسی بھی مشکل میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن الحذیفی نے خطبے میں کہا کہ توحید پر عمل درآمد ایمان کا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جن قوموں نے ظلم اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ ہمیشہ سچ بولیں اور غلط بیانی سے گریز کریں۔ کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ لاکھوں حجاج کرام نے خطبہ حج سنا۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب تک اللہ کے حضور توبہ، استغفار اور دعائیں۔ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کی گئی۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ کے لیے روانہ۔ آج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ کل صبح حجاج مزدلفہ سے دوبارہ مینا پہنچیں گے جہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی، جس کے بعد قربانی کے لیے بال کٹوائے جائیں گے اور احرام کھول دیا جائے گا۔ حجاج مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کریں گے اور واپس مینا لوٹ آئیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ چین، چینی صدر، وزیراعظم اور کاروباری شخصیات سے اہم ملاقاتیں۔ چین کی ایران جنگ پر پاکستانی کوششوں کی تعریف، تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید فروغ دینے اور علاقائی اور عالمی امور پر اتفاق کیا گیا۔ ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت اور مواصلاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ چین کا پاکستانی زرعی مصنوعات کی منڈیوں تک رسائی آسان بنانے اور 3000 تربیتی مواقع فراہم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں عالمی امن اور سلامتی برقرار رکھنے سے متعلق مباحثہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں۔ فلسطین میں بھی قبضے اور نوآبادی کی پالیسی مشرق وسطیٰ میں تنازعات کی اصل وجہ ہیں۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ دنیا میں دوہرے عالمی معیارات کی وجہ سے تنازعات حل سے محروم ہے۔ انہوں نے فورم کے انعقاد پر چینی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ اکبر کے ہتھیار نے ایرانی قوم کو قوت اور طاقت عطا کی۔ اللہ اکبر کے نعرے کی بدولت سے ہونی حکومت کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی کا حج کے موقع پر پیغام، کہا کہ ایران نے رمضان میں دوسری مسلط کردہ جنگ کے صہیونیوں کو بے بس کیا۔ جارے امریکہ کے منہ پر تھپڑ مارا گیا۔ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے ہدف میں ناکام رہا۔ خطے کی غیور قوموں میں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گی۔
پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی، امریکہ اور ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین میں قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ ترک میڈیا TRT کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے، جس کے ذریعے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط برقرار رکھے گئے۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مزید مضبوط کیا۔ اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ضروری ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ابنا ہرمز پر ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ ہماری عظیم کامیابیوں کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہماری جغرافیائی اہمیت ہے۔ عزیزی نے واضح کیا کہ ابنا ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو آمد و رفت ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگی۔ حالیہ امریکی حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ معاہدے کا امکان برقرار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، کہا کہ آئندہ چند روز میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ قطر میں ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ ابتدائی مسودے اور مختلف نکات پر بات چیت ہو رہی ہے، جسے حتمی شکل دینے میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو، ابنا ہرمز نے کھلنا ہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دورہ بھارت کے اختتام پر بھی کم پروٹوکول پر سوالات اٹھ گئے۔ رخصتی کے وقت کوئی وفاقی وزیر یا اعلیٰ حکومتی شخصیت موجود نہ ہونے کی اطلاعات آ گئیں۔ سفارتی ماہرین کے مطابق واقعہ بھارت کی غیر پیشہ ورانہ سفارتکاری کی مثال قرار ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ وضاحت سامنے نہیں آئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔